اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم۔ عزیزان گرامی قدر، پروگرام روزے داروں کی صفات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم روزانہ گفتگو کر رہے ہیں روزے داروں کی صفات کے اوپر کہ ایک روزے دار کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ آج ہم جس صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ صفت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں روزے داروں کی صفات کے بارے میں فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار کے کان محفوظ رہنے چاہیے۔ کن چیزوں سے؟ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب نے منع کی ہیں، ان چیزوں سے اپنے کانوں کو روک لو۔ اس کی وضاحت کیسے ہو کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے کہ مولا ہمارے پڑوس میں کچھ خواتین ہیں یا ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ کنیزیں ہیں، میں جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں گھر سے تھوڑا سا دور تو میں کچھ دیر وہاں بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ ان کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جب امام صادق علیہ السلام اس کی بات سنتے ہیں تو امام فرماتے ہیں فوراً توبہ کر لو۔ کہتا ہے مولا میں اختیاری طور پر اس کام میں شامل نہیں ہوں بلکہ میں تو کچھ دیر صرف سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اعضاء و جوارے گواہی دیں گے تمہارے اعمال کے اوپر؟ تو کیا تمہارے کان اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ تم نے غنا کو سنا، موسیقی کو سنا؟ عزیزان گرامی، اب یہ بہت طویل بحث ہے کہ موسیقی کون سی حرام ہے اور اس میں کیا ہے، غنا میں کیا چیزیں آتی ہیں، میوزک میں کیا چیزیں آتی ہیں۔ اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ وہ میوزک جو آپ کو مجبور کر دے، چاہے وہ اچھے اشعار میں ہو یا اہل بیت کی مدح میں ہو، لیکن آپ کے جسم میں کوئی حرارت پیدا ہو جائے یا ہاتھ پیر چلنا شروع ہو جائیں، اور پھر اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں، اس گفتگو کا باقی، اس روایت کا باقی حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکو اس کام سے اور دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا۔ قیامت کے دن تمہارے اعضاء و جوارے اس چیز کی گواہی دیں گے، اور پھر اس طرح توبہ طائب ہو جاؤ کہ گویا تم نے کچھ نہیں سنا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو صرف ایک گانے کی اور میوزک کی بات ہے، اس کے علاوہ کتنی باتیں ایسی ہیں جو روزانہ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کیا ہمارے کانوں میں مختلف قسم کی فحشات یعنی گالیاں سننے کو نہیں ملتی ہیں؟ عموماً ہوتا یہ کہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کسی سے کوئی اس طرح مذاق میں ایسی بات کر دیتا ہے، دوست ایک دوسرے کے ساتھ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے کانوں کے لیے بات بالکل مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے کان اس کی گواہی دیں گے، تو ہم فوراً پلٹ کر اپنے دوست سے کہیں گے کہ برائے مہربانی اس گفتگو سے پرہیز کیجیے۔ اور صرف جب ہم یہ کہیں گے کہ اس گفتگو سے پرہیز کرو تو یقیناً وہ ہم سے سوال کرے گا کیوں، اور کیوں کے بعد جب ہم اسے تفصیل بتائیں گے تو پھر وہ خود بھی اس چیز سے محفوظ رہے گا اور اپنے دوستوں کو بھی اس چیز سے منع کرے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جب ہم گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہنسوانا ہے، اور پھر اس ہنسی مذاق کے ذریعے جو بیہودہ باتیں ہماری آج کل کی مذاق میں جو نوجوان احباب کر رہے ہوتے ہیں یا بزرگوں کے درمیان بھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، تو یہ باتیں جن کا کوئی مقصد اور مفہوم نہیں ہے لیکن ہمارے کانوں میں جا رہی ہیں اور ہمارے کان مسلسل ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کانوں کو ان باتوں کے سننے کا اتنا عادی بنا دیا ہے کہ اب ہمیں بہت سی باتیں معیوب محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اپنے آپ کو صرف اپنے کانوں کو صرف محفوظ کرنا ہے بری باتوں سے۔ جیسے ہم نے ایک پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ اپنی زبان کو محفوظ کرنا ہے۔ جب ہم زبان کو محفوظ کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ کانوں کا آتا ہے۔ جب میری زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلے گی تو یقیناً اگلے کے کانوں میں بھی ایسی بات نہیں جائے گی۔ لیکن اللہ نہ کرے کسی کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم اپنے کانوں کو تو محفوظ کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہی کان بروز محشر ہمارے خلاف اگر گواہی دیں گے تو پھر خدا کی بارگاہ میں ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اعضاء اور جوارے گواہی دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا گوں کہ مالک ہمیں ہر بری بات سے اور ہر ایسی بات سننے سے محفوظ فرما جس سے تو نے منع فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔